الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے لیلۃ القدر کی فضیلت۔ ناظرین کرام، لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے اور لیلۃ القدر شب قدر کا جو بیان ہے وہ قرآن کریم کے اندر 3 مقامات پر اور 3 جگہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کا جو ذکر قرآن کریم میں فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ رات رمضان المبارک کے مہینے میں آتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر 3 مقامات پر اس کا بیان ہے اور احادیث مبارکہ بہت زیادہ ہیں لیلۃ القدر کے بارے میں، جو کہ لیلۃ القدر کی فضیلت احادیث مبارکہ میں موجود ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر۔ قرآن کریم کے اندر سب سے پہلا مقام جو ہے وہ دوسرا پارہ ہے، سورت کا نام ہے سورۃ البقرہ اور آیت کا نمبر ہے 185۔ پہلا مقام سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کا ہے اور اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اسی مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ انزل فیہ القرآن، قرآن کریم اسی مہینہ کے اندر نازل ہوا، اور یہ قرآن کریم ھدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ کیسی ہدایت؟ ایسی ہدایت کہ بینات من الہدا، وہ ہدایت میں سے واضح اور بینات آیاتیں ہیں۔ بینات سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اشارہ کیا رمضان المبارک کی اسی رات کو جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر۔ یہ فضیلت لیلۃ القدر کی طرف اشارہ ہے۔ تو وہ کون سی رات میں نازل ہوا؟ جو کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہے۔ تو دوسرا مقام ہے لیلۃ القدر، وہاں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ 30 پارہ ہے، سورت کا نام ہے سورۃ القدر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے نازل کیا قرآن کو فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے اندر۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے مخاطب تجھے کیا پتہ کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آؤ بتاؤں، اللہ فرماتے ہیں بتاتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ رات ہے جس رات کے اندر کوئی آدمی اگر ایک رات وہی لیلۃ القدر والی رات قیام کر لے اسی رات میں تو خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور وہ بنتے ہیں تقریباً 82 سال، 84 85 سال۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی لیلۃ القدر کے اندر قیام کر لے، عبادت کر لے، تو خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے اس ایک رات والی عبادت بہت بہتر ہے۔ تو وہ بنتی ہے 82 سال غالباً۔
ایک آدمی 82 سال عبادت کرتا ہے، سارا دن روزہ، ساری رات قیام کرتا ہے، لیکن اگر لیلۃ القدر کے اندر جس آدمی نے اسی ایک رات میں قیام کیا تو وہ 82 سال کیا ہے اس عبادت سے ایک رات کی عبادت جو کہ لیلۃ القدر ہے بہتر ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح، اور اسی رات میں نزول کرتے ہیں فرشتے، والروح اور روح امین یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، فیہا بإذن ربہم من کل امر، اور اسی رات اپنے رب کے حکم سے ہر ایک امر مقرر کیا جاتا ہے۔ سلام، اور یہ فرشتے سلام بھیجتے رہتے ہیں، ہی حتی مطلع الفجر، صبح طلوع ہونے تک۔ اس رات کے اندر اتنی فضیلت ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک، طلوع شمس تک، طلوع سورج تک، یہ اسی رات میں فرشتے سلامتی بھیجتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے لیلۃ القدر کی رات اور لیلۃ القدر کی فضیلت۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اگر اس رات کے اندر ایک ہی رات میں اگر وہ قیام کر لے، عبادت کر لے، تو یہ ایک رات اور 1000 مہینے اگر ایک آدمی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خیر من الف شہر، وہ جو 1000 مہینے جو آدمی عبادت کرتا ہے اس کے 1000 مہینے کی ساری عبادت ایک طرف، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ہے جن کو میں نے یہ لیلۃ القدر عطا کی ہے، اسی رات کے اندر اگر صرف ایک قیام کر لے تو فرشتے اسی رات میں نازل ہوتے ہیں اور ہر امر لکھا جاتا ہے، یعنی تقدیر۔ لیلۃ القدر سے مراد قدر مقدر بھی اس سے معنی لیا گیا۔ تو تیسرا مقام جو میں نے بتایا ہے قرآن کریم کے اندر وہ ہے سورۃ دخان 25 پارہ، سورۃ دخان کی آیت نمبر پہلی سے یعنی 1 نمبر آیت سے 6 نمبر آیت تک۔ اللہ فرماتے ہیں حامیم، یہ ہیں حروف مقطعات، اور مفسرین نے اس کا معنی نہیں کیا بلکہ یہ لکھا ہے اللہ عالم بمرادہ۔ جہاں بھی صورتوں سے پہلے یہ حروف آتے ہیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے تو اس کا معنی نہیں ہے اللہ عالم بمرادہ، اللہ جانتا ہے ان کی مراد کو۔ والکتاب المبین، اور اللہ فرماتے ہیں قسم ہے کتاب مبین کی، روشن کتاب کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ، بے شک ہم نے نازل کیا قرآن کریم کو اسی رات میں۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم نے نازل کیا قرآن کو اسی رات میں، وہ کون سی رات؟ مبارکۃ، وہ برکت والی رات ہے۔ انا کنا منذرین، اور اسی قرآن کے ساتھ ہم ڈرانے والے ہیں لوگوں کو۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور مقرر کیے جاتے ہیں اسی رات میں ہر ایک امر، امرا من عندنا، اور وہ امر اور وہ جو ہم لکھتے ہیں حکم اور تقدیر مقرر کرتے ہیں وہ ہماری طرف سے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انا کنا مرسلین، اور ہم ہی ہیں بھیجنے والے، رحمتا من ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے۔ انہ هو السمیع العلیم، اور وہی پروردگار تمہارا سننے والا اور جاننے والا ہے، اور یہی ہے رحمت تمہارے لیے اور تیری امت کے لیے یہی رات، اور یہ میں نے اسپیشل اللہ فرماتے ہیں مقرر کی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے۔ آگے چلتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلی حدیث ہے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری ہے صحیح مسلم ہے۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی رمضان المبارک کا مہینہ
ثواب کی نیت سے ایمان کے ساتھ روزہ رکھے اور ان کی راتوں میں قیام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جو آدمی احتساب اور ایمان کے ساتھ یعنی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کا دن کا روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ ہے اشارہ کیا ہے لیلۃ القدر کی طرف۔ لیلۃ القدر کی رات کا جو قیام کر لے تو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتی ہیں، بلکہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ثواب کی نیت سے اور کیا ہے ایمان کے ساتھ جو آدمی رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے۔ اب آتی ہیں اس حدیث کی طرف کہ رات وہ کون سی رات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے صحیح بخاری میں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اندر، رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس میں تلاش کرو لیلۃ القدر کو۔ حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، یہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں کیا ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ طاق راتیں یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، اور وہ ہے 21 اور 23 25 27 اور 29، یہ 5 راتیں ہیں، انہی میں ان کو تلاش کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا ارشاد ہے کہ میں آ رہا تھا، نکلا اس لیے کہ تمہیں بتا دوں لیلۃ القدر کی رات میں تمہیں بتا دوں، تو میں نکلا، بیہقی کی روایت ہے غالباً، تو جب میں آیا تو مجھ سے وہ اس کی جو کیا ہے ٹائم ہے، وہ رات ہے، اس کا وقت ہے، وہ مجھ سے اٹھایا گیا، یعنی مجھ سے بھلایا گیا۔ تو وجہ کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نکلا اس لیے کہ تمہیں بتا دوں لیلۃ القدر والی رات، لیکن آگے 2 آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے وہ مجھ سے بلائی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ 2 مسلمانوں کا جھگڑا، اس کی وجہ سے اتنی یعنی برکت والی رات کی جو کیا ہے ٹائم ہے اور وقت ہے جو کہ امت کو دیا جاتا تھا، لیکن ان کی وجہ سے جھگڑے کی وجہ اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے اٹھا لی۔ تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا جھگڑا اتنا برا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ساری امت بھی اس کی وجہ سے محروم رہ جائے، لیکن آخر میں جو الفاظ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ سے بلانا تھا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی حکمت تھی، اور یہ بھی جو ہے نا بہتر تھا ہمارے لیے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی جھگڑے کی جو نحوست ہے وہ اتنی بری ہے، تو مسلمانوں کا جھگڑا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا برا لگتا ہے۔ تو ناظرین کرام، لیلۃ القدر کی جو فضیلت تھی وہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث مبارکہ سے یہی ہوئی، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس رات کا جو ہے نا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ مقصد بس یہی ہے کہ اسی رات میں عبادت کی جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جو ہے نا ہمیشہ کے لیے یہ فکر مند رہتے تھے کہ پہلی جو امتیں تھیں ان کی چونکہ عمریں زیادہ تھی، کسی کی جو ہے نا 100 سال 200 سال 300 سال جو ہے نا 900 سال، اتنی بڑی بڑی عمریں، تو ان کو یہ فکر تھا کہ ان کی عبادت تو ہم سے زیادہ ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات کو جو ہے نا عطا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہ اسی رات کے اندر کوئی آدمی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جو ہے نا عبادت کرے گا تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے ایک رات کا قیام اور ایک رات کی عبادت۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ عطیہ دیا ہے
کہ رمضان المبارک کے جو آخری عشرہ ہے اس کی ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینے سے بہتر ہے، جو کہ 84-85 برس بنتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک عمر ہے، ساری عمر کی عبادت ہے بھائی۔ تو لیلۃ القدر کا مقصد بھائی یہ ہے کہ لیلۃ القدر کے اندر ہم عبادت کر لیں، قیام کر لیں اور جو ہے نا دعائیں مانگ لیں۔ تو اس لیے مقصد یہی ہے۔ باقی جو کہ باتیں بناتے ہیں لوگ کہ سمندروں کا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے اور جو ہے نا درخت گر پڑتے ہیں، دیواریں گر پڑتی ہیں، یہ ویسے باتیں ہیں، یہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد صرف کیا ہے، ان راتوں میں عبادت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی، سمجھانے کی اور مکمل اکمل دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔